سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رات کی پہر اپنے حجرے کے اندر نوافل ادا کر رہے تھے۔ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ صرف اللہ کی عبادت دل و جان سے کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایماندار انسان تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بددیانتی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سارا دن لوگوں کی خدمت اور دربار کے معاملات کو دیکھتے ہوئے گزار دیتے تھے، لیکن یہ وقت صرف ان کا اور اللہ کا ہوتا تھا۔ اس وقت وہ کسی کو بھی شریک کرنا کفر سمجھتے تھے۔ وہ بھی نماز میں اتنا مشغول تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے کمرے کے باہر سے کسی آہٹ کی آواز آئی۔ انہوں نے سلام پھیرا اور باہر آ کر دیکھنے لگے۔ وہ ہر وقت چوکنا رہتے تھے، کسی بھی وقت ان پر دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ ایسے بھی وہ بہت سے دشمنوں کو بیداری کی نیند سلا چکے تھے۔ انہیں سب چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے بہت بار ان پر پیچھے سے وار کیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور باہر آئے۔ چاروں جانب انہوں نے نگاہ دوڑائی تھی، لیکن انہیں کوئی بھی ایسا شخص نظر نہ آیا جو ان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن انہیں باقاعدہ کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ لیکن وہ وہم سمجھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئے اور نوافل ادا کرنے لگے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور رات کے آدھے پہر وہ سو گئے۔ لیکن جب ان کی آنکھ کھلی اور جو خبر ان کو ملی وہ ان کے اوزان خطا کر چکی تھی، ان کو حیران اور پریشان کر چکی تھی کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں، تو پھر ان پر ایسے کیسے کوئی بھی الزام لگا سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے موقع پاتے ہی رات کے وقت زبردستی کی ہے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ تو ایسی لڑکی کو جانتے ہی نہیں تھے۔ شام کے وقت نور الدین زنگی کی عدالت میں قاضی ابن ارسطو، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، وہ یہ مقدمہ سننے والے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صفائی دینے کے لیے بےتاب تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، تو ان پر ایسے کیسے اتنا بڑا الزام لگ سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مستقبل کے سلطان تھے۔ وہ لڑکی اتنے دھڑلے سے ان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی، پوری سلطنت کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ ساری رعایا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سلطان پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا ہے اور ان کا مقدمہ قاضی ارسطو اور نور الدین زنگی کی عدالت میں سنا جائے گا۔ شام کے پہر سبھی دربار میں جا کر اس فیصلے کو سننا اور سمجھنا چاہتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ایماندار اور نیک دل تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی بھی عورت سے نظر ملا کر بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرنا پسند کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی پاک دامنی کے باوجود بھی ان پر الزام لگایا جا سکتا ہے۔ سب لوگ ہی دربار پہنچنا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ نجم الدین کے بیٹے تھے اور نور الدین زنگی کے بھتیجے اور قاضی ارسطو کے شاگرد۔ سب ہی اس کے مقدمے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اس مقدمے کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں ہی موجود تھے۔ اتنی پریشانی کی وجہ سے اور ایسے الزام کی وجہ سے ان کو بہت تیز بخار چڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہ آنکھ کھولنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور غسل خانے میں جا کر وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ وہ عبادت میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ انہیں کسی کا ہوش ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے حق میں دعا کرنے لگے کہ اللہ پاک، میں جانتا ہوں کہ تیرے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں، تو بے شک بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی بے گناہ پر ایسے جرم عائد ہونے نہیں دیتا۔ یا اللہ، میری پاک دامنی سارے لوگوں کے سامنے لے آنا۔ میں نے کبھی بھی کسی بھی عورت کو کبھی غلط نیت سے نہیں دیکھا، تو میں کبھی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ، میری مدد فرما۔ وہ دعا مانگ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلے جا رہے تھے۔ انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی سب لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کی تھی، لیکن آج ان کو مجرم کی طرح سر جھکانا تھا اور یہی چیز ان کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ جبکہ محل میں موجود قاضی ارسطو بھی
بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیسے انسان ہیں۔ آج ان پر الزام عائد ہوا تھا اور وہ ان کو تکلیف میں مبتلا کر چکا تھا، اور ان کے شاگرد ہی نہیں بلکہ بیٹے جیسے تھے۔ وہ خود بھی فوراً مصلی پر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ کسی بھی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بے گناہی لوگوں کے سامنے آ جائے اور سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے دل میں بھی ایک ڈر تھا، اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر یہ داغ نہیں ہٹا تو ان کی بھی بدنامی ہوگی، کیونکہ وہ ان کے شاگرد تھے اور ہمیشہ ہی ان کی چھایا میں رہنے والے تھے۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گناہ کیا ہے تو ان کی ساری تربیت اور تعلیم بیکار چلی جاتی، لوگ ان کو بھی برے برے القابات سے نوازتے کہ انہوں نے کیسی تعلیم دی ہے جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھ پائے اور ایک عورت کو دیکھتے ہی دیکھتے بہک گئے اور اس کی زندگی برباد کر دی۔ شام ہو چکی تھی اور سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں ان کو لینے کے لیے پہنچ گئے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سپاہیوں کو دیکھا تو قریب سے آنکھیں میج لیں، اور وہ ہمیشہ ہی دربار میں سر اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن آج انہیں سر جھکا کر مجرم کی طرح دربار میں پیش ہونا تھا۔ دونوں سپاہی بھی بہت آبزیدہ نظر آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہی بہت نرم رویہ رکھتے تھے، اس وجہ سے لوگ ہی سلطان سے بہت محبت کرتے تھے۔ دونوں سپاہیوں نے انہیں ادب سے سلام کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھوڑا وقت مانگا اور خود کو ہمت بنا کر کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلتے ہوئے نور الدین زنگی کی عدالت میں پہنچ گئے۔ نور الدین زنگی اس وقت کے بادشاہ تھے اور ان کی سلطنت پورے جہان میں قائم تھی۔ نور الدین زنگی مزاجاً بہت سخت گیر انسان تھے، وہ کبھی بھی رشتوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے بلکہ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، لیکن آج وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ نور الدین زنگی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے بخوبی واقف تھے۔ ان کو بھی بہت دکھ اور تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کے اس طریقے سے الزام لگنے پر، لیکن وہ کسی کو بھی کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ دربار لگا ہوا تھا، بہت سارے لوگ دربار سے باہر موجود تھے، بہت سے لوگ دربار کے اندر کھڑے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقدمہ سننے کے لیے آئے تھے۔ سامنے ہی بادشاہ کی نشست پر نور الدین زنگی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے برابر میں ہی قاضی ابن ارسطون کا تخت لگا ہوا تھا، جہاں پر وہ بھی بہت بے چینی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے زرد چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان کا بخار بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، ان سے وہاں کھڑا ہونا بھی محال تھا، لیکن وہ کسی بھی طور پر پیچھے قدم ہٹا کر لوگوں پر عیاں نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ مجرم ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر بہت سے لوگ سرگوشی میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ شاید سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گنہگار ہیں، جبھی ان کو بخار چڑھ گیا ہے۔ اگر وہ گنہگار نہیں ہوتے تو پورے اطمینان کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوتے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے اور ان کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہی گنہگار ہیں۔ لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو سلطان کے حق میں یہی باتیں بول رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، وہ ایک پاک کردار اور اچھے مرد ہیں، ہم نے کبھی بھی ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سنی ہیں۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچے ہوئے تھے، وہ اللہ سے بے شمار دعائیں کر رہے تھے کہ ان کے کردار پہ یہ داغ بہت آرام سے ہٹ جائے، ان کے پاس کوئی غیبی مدد آ جائے، وہ سب کے سامنے سرخ روح ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی اپنے آنے والے کل کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے۔ انہیں آنے والے کل میں سلطان بننا تھا۔ اگر ابھی ان کے کردار پر ایسا الزام لگ جاتا تو وہ بھی ایمانداری کے ساتھ لوگوں کا انصاف نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے باپ اور دادا کا نام بھی خراب ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ سب لوگ بس اس لڑکی کا انتظار کر رہے تھے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے رات کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ایک لڑکی محل میں داخل ہوئی۔
सब लोगों ने ही उसकी जानिब निगाह उठाकर देखा, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अभी तक उस औरत की जानिब नहीं देखा था जिसने उन पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया था। वह लड़की खुद को पूरा ढांप कर आई थी, सिर्फ उसकी छोटी छोटी आंखें नज़र आ रही थी। सब लोगों ने ही हैरान होकर उस लड़की को देखा था कि वह किस तरीके से महल में आई है। वह चलती हुई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कदरे फासले पर खड़ी हो गई। उस लड़की के आते ही काजी इब्ने उर्सून अपने तख्त से उठे और फर्द जुर्म पढ़कर सबको सुनाया, और उसके बाद उस लड़की की जानिब देखते हुए कहने लगे कि तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहती हो तो तुम कह सकती हो। ये बात सुनकर वो शारिया नामी लड़की कहने लगी कि मैं सब की मौजूदगी में अपना बयान दे चुकी हूँ। मैं बार बार अपना बयान देकर अपने आप को किरदार को मज़ीद गंदा नहीं कर सकती। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अब मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी। ये बोलकर शारिया नामी लड़की सर झुकाकर खड़ी हो गई, जबकि काजी इब्ने उर्सून ने तरहम भरी निगाहों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब देखा और उनसे बुलंद आवाज़ में कहने लगे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो हम तुम्हें पूरा पूरा अख्तियार देंगे, तुम बोल सकते हो। ये बात सुनने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना सर उठाया और एक नज़र उस शारिया नामी लड़की को देखा और उसके बाद काजी इब्ने उर्सून की तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगे, मैंने आज तक इस लड़की को देखा ही नहीं, तो मैं इसके साथ कैसे बदकारी कर सकता हूँ। यह लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, मैं रात के अंधेरे में इसके साथ ज़बरदस्ती की है। लेकिन काजी इब्ने उर्सून, मेरा यकीन मानिए, मैं अपने हुजरे से कल रात को निकला ही नहीं था। हाँ, मुझे एक आहट महसूस हुई थी, लेकिन मैं यही समझा था कि मेरा कोई दुश्मन मुझ पर वार करने के लिए आया है। इसी वजह से मैं तलवार निकालकर बाहर देखने के लिए आया था, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी शख्स नज़र नहीं आया जो मुझ पर वार कर सकता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये लड़की वहाँ पर आई है। मेरा यकीन माने, मैं इस लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अब पूरा दरबार उलझ चुका था, किसी को इस मुकदमे की समझ नहीं आ रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जिस अंदाज में बात कर रहे थे, उस बात से यही बात साबित हो रही थी कि वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि सारी रियाया और नूरुद्दीन जंगी और जहाँ तक कि काजी इब्ने उर्सून भी जानते थे कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। इसी वजह से काजी इब्ने उर्सून के बोलने से पहले नूरुद्दीन जंगी खुद उस लड़की से मुखातिब हुए और कहने लगे, देखो लड़की, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो ये बात याद रखना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि सब लोग ही जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किस तरीके के इंसान है। ये मेरा भतीजा है, मैं इसको बखूबी जानता हूँ कि ये कैसा घटिया काम नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे इल्ज़ाम की सर आंखों पर रख रहे हैं। लेकिन एक बार सोच समझ कर इल्ज़ाम तराशी करूँ, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हारा मुजरिम सुल्तान ही है? यह बात सुनकर वो लड़की सर इस बात में हिलाने लगी और एक बार कहने लगी कि बादशाह सलामत, मैं सच कह रही हूँ, मेरा मुजरिम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाला यही शख्स है। उसने ही रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उस शारिया नामी लड़की की यह बात सुनकर बादशाह खामोश हो गए, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की की जानिब देखा और कहने लगे, ए लड़की, तुम मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगाना चाहती हो, और वो भी इतना घटिया? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है क्या? तुम नहीं जानती किसी बेकसूर इंसान पर तोहमत लगाने का कितना बड़ा अजाब है? तुम क्यों ये गुनाह सरजद कर रही हो, जबकि तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने गुनाह नहीं किया। ये बात सुनकर वो लड़की सुल्तान की जानिब देखने लगी और उनको जुटलाते हुए बोली, नहीं, आप ही मेरे गुनहगार और आपने ही मेरे साथ रात के पैर बदकारी की थी। ये बात सुनकर काजी इब्ने उर्सून बोले, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, हमें आपकी जानिब से भी सच की उम्मीद ही है। अगर हम आपके हक़ में बोल रहे हैं तो हम जानते हैं कि आप हमारे साथ दुआ करें और हमें झूठा ठहरा दें। ये ना हो कि हमसे कोई गलत फैसला हो जाए। इससे आपसे गुजारिश है कि सच सच बयान दें, कुछ भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी तो उनकी आंखें नम हो गई और काजी इब्ने उर्सून की जानिब देखते हुए कहने लगे,
قاضی صاحب آپ تو مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی ہے، میں کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ لڑکی بھی میرے لیے میری بہن جیسی ہے، میں کیوں کسی کی بہن کی عزت خراب کروں گا؟ اور میں ہمیشہ ہی اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ جب کوئی حل نہیں نکلتا تو میں اپنے اللہ کے سپرد حالات کر دیتا ہوں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ کیا یہ لڑکی بھری محفل کے اندر اللہ کی قسم کھا کر مجھ پر یہ الزام لگا سکتی ہے؟ اگر یہ بول دے کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے تو میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصور مان لوں گا اور پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یہ بات بول کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شاریہ نامی لڑکی کی جانب دیکھا اور دعویٰ کرنے لگے کہ اب تم مجھے بتاؤ، تم قسم کھا کر مجھ پر الزام لگا سکتی ہو کہ میں تمہارا مجرم ہوں اور میں نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ بات بولنے کی دیر تھی کہ پورے محل میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ سب لوگ ہی اب سلطان کے ساتھ ہو گئے تھے، کیونکہ اتنی بڑی بات کوئی بھی اتنے دعوے سے نہیں بول سکتا تھا۔ اب سب کو ہی اس شاریہ نامی لڑکی کے جواب کا انتظار تھا۔ سب لوگوں کی نگاہ شاریہ کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی کافی دیر تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی چھوٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ نور الدین زنگی اور ابن ارسطو تمام درباری سانس روکے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک سلطان کو ایسے دیکھتی رہی اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام درباری اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی ارسطو بھی گھبرا گئے کہ آخر اس لڑکی کو ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی زار و قطار رو رہی ہے۔ نور الدین زنگی نے تیش سے کہا کہ اسے لڑکی پر رونے کی ضرورت نہیں، بتاؤ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم ایسے رو رہی ہو؟ وہ لڑکی یہ بات سن کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سچ بول رہے ہیں، وہ بے قصور ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں گنہگار گار ہوں، میں غلط الزام لگا رہی ہوں۔ جبکہ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ نور الدین زنگی قاضی ارسطو اپنی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور جس بات کا ان لوگوں کو یقین تھا وہی ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے قصور تھے۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کے منہ سے یہ بات سنی تو بے اختیار ہی سر آسمان کی جانب کیا اور رب کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس غلط الزام سے بچا لیا اور ان کے کردار پہ لگا داغ دھل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب قاضی ارسطو نے دیکھا تو ان کا سر بھی آسمان کی جانب تھا۔ قاضی ارسطو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی نور الدین زنگی اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے لڑکی ہمارے ساتھ ہمارے کمرے کے اندر آؤ، ہمیں تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ یہ بات سن کر تمام درباری قاضی ابن ارسطو اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حیرت سے دیکھا کہ نور الدین زنگی اس سے اکیلے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جان چکے تھے کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اب سچائی سے پردہ اٹھانے کی دیر تھی کہ اس سے پہلے ہی نور الدین زنگی نے ایسی بات کر دی کہ سب یہ حیران رہ گئے، لیکن وہ بادشاہ تھے اور ان کے سامنے کوئی بھی سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سب لوگ خاموش رہے اور نور الدین زنگی اپنی نشست چھوڑ کر محل کے اندر چلے گئے۔ وہ لڑکی بھی وہ کنیز کے ہمراہ نور الدین زنگی کے کمرے کے اندر چلی گئی، جبکہ دربار میں ایک دم سناٹا سا چھا گیا تھا۔ کسی کو فیصلے کی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر الزام لگایا جو آنے والے کل کے بادشاہ تھے، اور اس کے بعد اب نور الدین زنگی اس لڑکی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ ہی چہمگوئیاں ہی کر رہے تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ قاضی ارسطو بھی حیران اور پریشان نور الدین زنگی کے اس طریقے کرنے پر حیرت زدہ تھے۔ وہ لڑکی نور الدین زنگی کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ نور الدین زنگی کھڑکی کی جانب رخ کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے داخل ہوتے ہی نور الدین زنگی نے بولے، ہمیں حقیقت سے آشنا کرو، آخر وہ غدار کون ہے جس نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان پہنچے، ہم سمجھ چکے ہیں کہ تمہیں صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہی
راز ہے، یقیناً آنے والے کل میں جو بادشاہ بنے گا اس کے تخت کو وہ انسان الٹنا چاہتا ہے۔ ان کی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ لڑکی تاروں کا تار رونے لگی اور کہنے لگی، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والا یہ ہی چاہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بدکاری کا الزام لگ جائے اور وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے اور خود ان کی جگہ بادشاہ کی نشست پر بیٹھ جائیں۔ یہ بات سن کر نور الدین زنگی نے اپنا رخ پھیرا اور اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ بولو، وہ مردود شخص کون ہے؟ یہ بات سنتے ہی وہ لڑکی بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ وہ ملعون امیر ابن مرکوم ہے۔ یہ سنتے ہی نور الدین زنگی پھٹی کی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، لڑکی، بہت ہو گیا، الزام تراشی سے ہمیں سننا ہے، بتاؤ وہ ملعون کون ہے جس نے تمہیں اس کام کے پیچھے بھیجا ہے؟ ہم یقین نہیں کر پا رہے، وہ امیر ابن مرکوم کون ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مانتی ہوں کہ میں نے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن اب میں سچ بول رہی ہوں، یہ کام کروانے والے امیر ابن مرکوم ہی ہیں۔ یہ بات سن کر نور الدین زنگی حیران کے حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، لیکن امیر ابن مرکوم نے تمہیں کیوں بھیجا؟ آخر تمہیں ہی کیوں اس نے اس کام کے لیے چنا تھا؟ تم نے اس کام کے لیے؟ ہاں، کیونکہ جب کہ تم بھی جانتی ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے وقت کے بادشاہ ہیں، تو تم نے ان سے دشمنی کیوں لینی چاہی؟ یہ بات سن کر وہ شاریہ نامی لڑکی زاروں کا تار روتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میرے ماں باپ نے امیر ابن مرکوم سے کچھ قرض لیا تھا، لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم ان کی اجرت ان کو لوٹا سکتے۔ اس وجہ سے میں نے امیر ابن مرکوم سے تھوڑا وقت مانگا تھا، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے مجھ سے اس کام کے لیے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ الزام لگاؤں کہ انہوں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ بدکاری کی ہے، تو وہ مجھ پر پیسہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا یقین مانیے بادشاہ سلامت کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں آپ کا ایک ایک پیسہ چکا دوں گی، لیکن مجھے تھوڑا وقت دے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اگر تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا تو پیسے نہ ملنے اور میری بات کی نافرمانی کرنے پر تمہارے ماں باپ کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ بھی ظلم کر کے ایک کونے میں پھینک دیا جائے گا۔ مجھے اپنی عزت کی بہت پرواہ تھی، یہ صرف ایک الزام تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ الزام لگانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرے مجمع میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی اور مجھے بھی یہ کرنے کے لیے کہا تو میری روح لرز گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ میں ان پر یہ الزام لگا سکوں اور انہیں برباد کر دوں۔ میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اس وجہ سے میں نے سارا سچ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ خدا را مجھے امیر ابن مرکوم سے بچایا جائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس الزام سے بری کیا جائے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ نور الدین زنگی طیش میں آ گئے اور اس لڑکی کے ہمراہ واپس دربار میں آ گئے، جہاں پر درباری آپس میں چہم و گویاں کر رہے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک دربار میں مجرم کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بھتیجے کو دیکھا جس کی رنگت پیلی زرد ہو رہی تھی، ان کو بخار ابھی تک تیز ہو رہا تھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے اپنی نشست پر آ گئی اور کہنے لگے، اے لڑکی، اب بتاؤ تمہارا مجرم کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ الزام لگانے کے لیے کہا تھا؟ یہ بات سنی تھی اس لڑکی نے فوراً ہی امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کیا اور بھری محفل میں سچ ان کے سامنے بول دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے اس کام کے لیے کہا تھا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی پر الزام لگاؤں اور ان کو آنے والے کل کا بادشاہ بننے نہ دوں۔ یہی ہے وہ شخص۔ یہ بات سنی تھی کہ سب لوگ امیر ابن مرکوم کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ان لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگانے والے شخص کو قتل کر دیں، لیکن نور الدین زنگی کی عدالت میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی شریعت کے مطابق سزا دینے کے قائل تھے۔ اگلے روز سب لوگوں کو ایک بہت بڑے میدان میں لایا گیا تھا، کیونکہ سب لوگ ہی امیر ابن مرکوم کی سزا اور اس کی حالت دیکھنا چاہتے تھے۔ اس نے آنے والے کل کے بادشاہ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا تھا اور اس معصوم لڑکی کو بھی بدنام کرنا چاہا تھا۔ میدان کے اندر بہت دور دور سے لوگ ان کی سزا دیکھنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ جب امیر ابن مرکوم کو اس میدان میں لایا گیا
وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کے الزام لگانے کے بعد انہوں نے بہت واویلا مچایا تھا اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی تھی اور ہر کسی پر جھوٹے الزام لگائے تھے۔ اس وجہ سے ان کو سپاہیوں کی مدد سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ اگلے روز اس میدان میں لے کر آیا تھا جہاں ان کو سزا دینی تھی۔ شریعت کے مطابق تمام لوگوں کے بیچ امیر ابن مرکوم کو 70 کوڑے لگوائے گئے تھے اور ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی اور ان سے شاہی عہدہ بھی لے لیا گیا تھا۔ ان کی تمام جائیداد نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کرنا چاہی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بول کر جائیداد لینے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کے عادی نہیں۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص دوسروں کی عورتوں کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھتا، خود کو زنا سے بچاتا ہے اور زانیوں سے دور رہتا ہے، اللہ ان کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی غیبی مدد اللہ تعالیٰ نے کی اور وہ سب لوگوں کے سامنے سرخ روح ہو گئے اور ان پر سے اس بدکاری کا الزام ہٹ گیا۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔